طلاقیں دے بیٹھتے ہیں, 3 دفعہ کہہ دیے طلاق طلاق طلاق, اب رو رہے ہیں بیٹھ کر. کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ ریئیکٹ جو کیا, ایک دم جو پھٹ پڑے, تو نقصان ہی نقصان. اور اتنے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اگلے کی خودداری کو, اس کی انا کو, اس کی سیلف ریسپیکٹ کو, عزت نفس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. ٹرک نہیں گزر جاتا کسی کے اوپر سے, فلیٹ کر دیتے ہیں کسی کو غصے میں. ایسے بلڈوزر کی طرح غصہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, سب کے اوپر سے گزر جاتا ہے. سوچتے ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے مجھ جیسا, اس کے بھی جذبات ہیں, غلطی انسانوں سے تو ہوتی ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے. یعقوب علیہ السلام کا مزاج تو دیکھیں ذرا, فصبر جمیل, انہوں نے کہا تھا میں تو صبر کروں گا, خوبصورت صبر. تو جب انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے بات کرتا ہے تو پھر اس کی بہتری ہوتی ہے, اصلاح ہوتی ہے, اگلا بے عزتی محسوس نہیں کرتا, شرمندہ ہوتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے. انسان ریہرسل کرتا ہے کہ میں اتنی آواز میں یہ الفاظ کہوں گی جس سے کہ فائدہ ہو. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آئندہ گلاس نہ ٹوٹے, ہم یہ چاہ رہے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں چاہ رہے ہیں کہ آئندہ نوکر نہ آئے ہمارے گھر میں. کسی خاتون نے کہا کہ ایک زمانے میں میرا غصہ اتنا تیز تھا, اگر کھانا ذرا سا میری مرضی کے خلاف ادھر سے ادھر ہوتا تھا, میں اوپر سے کھانا نیچے پھینک دیا کرتی تھی. افسوس کر رہی تھی کہ ایسا بھی مزاج تھا. اللہ نے بہت بہتری کی, اور بہتری ہوئی ہے قرآن کے ساتھ جڑ کر ان کی. جب انہوں نے قرآن کو پڑھا, سمجھا, تو الحمدللہ یہ جو مانسٹر ہے غصے کا, یہ ان کے قابو میں آیا. ورنہ اگر غصے میں ہم ریئیکٹ کریں اور ہم برس پڑیں کسی کے اوپر, اب چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا اس کا پورے معاشرے کے اندر. پورے معاشرے کے اندر ایک خرابی پھیل جائے گی. باس نے اپنے جونیئر کو خوب ڈانٹا, خوب برسے, جیسے کہتے ہیں نا جھاڑا. یہ آج کل تو نئے نئے الفاظ نکل آئے ہیں, کہتے ہیں بڑی فٹنگ کی. پہلے تو فٹنگ باتھ روم میں لگا کرتی تھی, یا قمیض کی فٹنگ ہوتی تھی, پتہ نہیں انسانوں کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بڑی فٹنگ کی. ایسے الفاظ ہیں جو کولوکیل زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں, سلینگ لینگویجز. یہ ایک اور بھی سننے میں آیا پچھلے دنوں, پہلے کسی نے کہا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پتہ نہیں کہاں پڑھانے لگے ہیں یہ. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کی ایسی کلاس لی. میں کہا اچھا, بہت خوشی ہوئی سن کر کہ الحمدللہ اتنی کلاسیں اب جگہ جگہ ہونے لگ گئی ہیں. تو پتا چلا کہ نہیں, کلاس کوئی پڑھانے کے لیے نہیں لی, یہ غصہ نکالنے کو, کسی کے بے عزتی کرنے کو, اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی کلاس لی. یا جھاڑا, اب کھڑکیاں جھڑا کرتی تھیں, فرنیچر جھڑتا تھا, تو انسان بھی جھڑنے لگ گئے. تو آپ دیکھیں نا, جھاڑنے میں کیا ہے, سختی کے ساتھ مارنا کسی کو نا, الفاظ کی مارنا کسی کے اوپر, یا اس طرح سے کرنا, تو یہ کتنی بری بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا, اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن دی, اللہ نے عزت آنر دی, اس کو ایسے مس یوز کر رہے ہیں, ایسے کسی کی بے عزتی کر دی, اتنی بری طرح اس کو ڈانٹا. چلے اس نے تو ڈانٹ لیا, اب اگلا بیچارہ, وہ تو جونیئر ہے, وہ کیا کرے, یہ باس ہے, برداشت تو کرنا ہی ہے. وہ باس کو تو کچھ نہ کہہ سکا, جاتے جاتے اپنا غصہ چوکیدار پہ نکال کے چلا گیا. اب چوکیدار کیا کہے, وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو, وہ گھر گیا. اس نے بیوی کو خوب ڈانٹا جا کے اچھی طرح. بیوی کیا کرے, اس نے بھی بچوں کو 2 تھپڑ مارے. اور اب بچے کیا کریں, انہوں نے بلی کو لات مار دی. تو دیکھیں یہی ہوتا ہے نا. ابھی تو بہت ہنسی ہمیں آ رہی ہے, لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں. آپ کبھی نوکر کو ڈانٹیں, وہ ڈرائیور کو چائے نہیں دے گی, اب اس بیچارے کا کیا قصور, یا دے گی تو پٹخ دے گی اس کے آگے, یا ٹھنڈی دے دے گی. وہ شکایت کرتا ہوا آپ کے پاس آئے گا کہ بھائی دیکھیں یہ کیا کرتی ہے میرے ساتھ. پھر آپ کو اور تاؤ چڑھے گا, پھر کہیں گے ایک تو گلاس توڑو, اوپر سے چائے نہیں دیتی تم اس کو. پھر ایک ہنگامہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتا رہتا ہے, چین نہیں آتا گھر کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک انسان کا غصہ, کیسے اس کا ریپل ایفیکٹ چلتا ہے. بعض گشت چلتی رہتی ہے, گونج اس کے غصے کی چلتی رہتی ہے, اور پورا ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. گھروں کے ماحول بگڑے, اس کے بعد خاندانوں کے ماحول بگڑے, پھر معاشرہ بگڑا, پھر پورے ملک میں لگتا ہے کہ غصے کی لہر ہے جو ہر وقت دوڑتی رہتی ہے. ہر ایک غصے میں ہے, ہر ایک خفا ہے کسی نہ کسی بات پر. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تلخی گھول دیتا ہے غصہ. کوالٹی آف لائف خراب ہو کے رہ جاتی ہے بالکل. ایک بد مزاج انسان کافی ہے گھر میں. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کرتی ہے, پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. ایک بد مزاج انسان, ایک غصے والا انسان سارے گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے. سب سہم جاتے ہیں, سب اپنے اپنے کمروں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں. خاموشی ہوتی ہے گھروں کے اندر. جہاں بد مزاج لوگ رہتے ہیں نا, ڈر کے مارے کوئی بولتا بھی نہیں, کوئی خوشی کی آوازیں نہیں آتی.
مزہ ہی نہیں رہتا کسی چیز کے اندر. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کبھی ایسے انسان سے جو بہت غصہ کرتا ہے لوگ محبت نہیں کر سکتے. غصہ تو قاتل ہے محبت کا. ماں باپ کا غصہ تیز ہے، بچے کبھی محبت نہیں کریں گے. ہاں اگر اچھے ہیں تو فرض نبھانے کی حد تک خیال ضرور کریں گے، لیکن پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. اسے ان کو پتا ہے نا کہ اب کسی نہ کسی بات پہ ڈانٹ پڑے گی، اپنا غصہ ہی نکالیں گے کسی کی شکایت کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یا کوئی ان کو چیز نہیں ملی اس پر غصہ کریں گے. تو بچے بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، وہ 5 منٹ بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں. اور محبت کا تو سوال ہی نہیں. اگر شوہر کا غصہ بہت تیز ہے، بیوی کہاں تک محبت کرے گی؟ اس سے کس حد تک؟ نہیں کر سکے گی. یا بیوی کا غصہ بہت تیز ہے تو لاکھ حسین ہوتی رہے، بد مزاج اگر ہے، کبھی شوہر محبت نہیں کرے گا. تو کبھی اپنے حسن کے زوم میں ایسا مبتلا نہ ہو جائے انسان کہ میں تو حسین اتنی ہوں اور چونکہ حسین بہت ہوں تو غصہ تو بہت کروں گی. نہیں میاں پیار کرے گا، بیزار ہو جائے گا وہ تھوڑے دن میں، بلکہ بے عزتی بھی کرنا شروع کر دے گا. اور بچے تو پاس نہیں آئیں گے جب تک وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے. جو ہی انڈیپینڈنٹ ہوں گے وہ پھر دور ہو جائیں گے. اور جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں بالآخر ظاہر ہے کہ تنہائی کا شکار ضرور ہوتے ہیں، اور اس پر اور غصہ آتا ہے ان کو کہ ہم کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنی تکلیف پہنچائی دوسرے کو اپنا غصہ کر کے. اس لیے کہ غصہ اور بد زبانی لازم اور ملزوم ہے. بد مزاج لوگ بد زبان بھی ہوتے ہیں، لہذا کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. کوئی عزت نہیں کرتا نا ان کی بد زبانی کی وجہ سے. آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ ایک شخص کا جو باس تھا بہت غصہ کرتا تھا، بہت ڈانٹا کرتا تھا اپنے جونیئر کو. جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اس کو افسوس ہوا. اس نے جونیئر سے کہا کہ بھئی تم مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ بہت غصہ کیا. اس ماتحت کو بڑا افسوس ہوا اس کے باس کہ بھئی باس معافی مانگ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں سر، آپ بالکل فکر مت کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھیں سر، آپ مجھ کو اونچا اونچا برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، میں دلی دل میں آپ کو گالیاں دیتا تھا. یہ حقیقت ہے. اس طرح اگر کوئی سامنے کے سامنے بیک آنسر نہیں کرتا تو دلی دل میں کرتا رہتا ہے. بڑاس تو نکالنی ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح. لیکن جو جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح بد مزاج لوگ یا جو باس وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرز بھی انتہائی بد مزاج ہوتی ہیں. جب تک وہ بے عزتی نہ کر دیں شاگردوں کی، ان کو خوب خوب نہ ڈانٹیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شاید دل نہیں کھلیں گے پڑھنے کے لیے. حالانکہ آپ دیکھیں جیسے ہی غصہ شروع ہوتا ہے نا، ڈر کی وجہ سے دل بند ہو جاتا ہے انسان کا. جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک ڈانٹو گے نہیں لوگ بات نہیں سنیں گے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ لیڈر ہونے کے لیے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے چیخنا، چنگھاڑنا، ڈانٹنا ضروری ہے. جتنا ڈانٹ کے رکھیں اتنا ٹھیک رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیار سے بات کرو تو سر پہ چڑھ جائیں گے، تو ڈانٹ کے رکھو ان کو، سب درست رہیں گے اپنی جگہ کے اوپر. یہ انداز ہوتا ہے ڈپٹ کر بات کرنے والا. ڈانٹیں گے نہیں، اگر نارمل بات بھی کریں گے تو تحکمانہ انداز، گلاس اٹھاؤ یا بیٹھ جاؤ، بات اس طرح سے کریں گے. سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. یہ سمجھتے کہ اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے انسانوں کی طرح بات شروع کر دی اور ان کی عزت شروع کر دی تو ہمارا مقام خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ہماری جگہ آ کر بیٹھ جائیں گے، یہ لیڈر بن جائیں گے، یہ ہماری بات نہیں سنیں گے. بالکل غلط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ لیڈر. ان سے بڑا لیڈر اور کون تھا؟ کامیاب ترین لیڈر. کیا موٹیویٹ کیا اپنی قوم کو انہوں نے، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو. ایسا کون موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے غصہ ضروری ہے. ہرگز نہیں. غصہ جو ہے یہ تو کل کر دیتا ہے موٹیویشن کو. سب سہم جاتے ہیں، ٹٹر جاتے ہیں اپنی جگہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کہیں تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ سب آپ کے ارد گرد سے چھٹ چکے ہوتے، یہ سب چلے جاتے، کوئی نہ رہتا. تو عزت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر ڈیمانڈ نہیں کری جاتی. عزت تو کروائی جاتی ہے، عزت تو کمائی جاتی ہے. ریسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. ریسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. اب کئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اب علاج کیسے کریں؟ عموماً ہوتا یہ ہے
کہ جن کا غصہ تیز ہوتا ہے وہ مانتے نہیں کہ ہمارا غصہ تیز ہے. پہلا تو مرحلہ یہی ہے، احساس. پہلے ماننا کہ غصہ تیز ہے، یا یہ کہ ہاں ہم غصہ کرتے ہیں. کوئی ہمت والا آگے بڑھ کر احساس دلانے کی کوشش کرے خیر خواہی کے طور پہ کہ دیکھیے آپ غصہ بہت کرتی ہیں، آپ بہت غصہ کرتے ہیں، تو غصہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. ایک تو یہ ماننا نہیں، یہ پھر علاج کیسے ہوگا؟ یا دوسرا یہ، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے غصے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے غصہ آتا نہیں، لوگ مجھے غصہ دلا دیتے ہیں. یہ تو خود کمزوری ہے، اپنا کنٹرول دوسروں کے اختیار میں دے دیا. جس کا جب جی چاہے وہ آپ کو غصہ دلا دے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک غصہ کوئی بیٹری تھوڑی ہے کہ جب کسی نے فٹ کر دی کھلونا چل پڑا، جب کوئی آیا اس نے غصہ دلا دیا، کوئی بٹن دبا دیا آپ کا بس غصہ آنا شروع ہو گیا. یہ تو عجیب بات ہو گئی نا، ساری اپنی خود مختاری ختم ہو گئی، انسان کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی. تو سب سے پہلے تو انسان مانے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور اس کی ذمہ داری خود لے کہ یہ میرا پرابلم ہے، میرا قصور ہے، میری بیماری ہے، مجھے اس بیماری کو حل کرنا ہے. چلیں اگر کسی نے دلا بھی دیا تو قابو پانا تو ہمارے اختیار میں ہے. کوئی بیماری ہے جو کہیں سے لگ گئی، اس کا علاج تو اب ہم خود ہی کریں گے. یہ کہنا تو علاج نہیں ہے کہ مجھے فلاں سے بیماری لگ گئی. بھی آپ کو کھانسی لگ گئی، زکام لگ گیا کسی سے، تب علاج تو کریں گے نا. تو اگر آ رہا ہے غصہ، علاج کرنا ہے. اور دوسری بات یہ، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تبھی تو غصہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھی فلاں وجہ ہے تبھی تو ہمیں غصہ آیا، ورنہ ہم تھوڑی غصہ کرتے. تو ظاہر ہے ہر چیز اپنی پسند کی ہو رہی ہو اور انسان بہت خوش ہو اور پھر بھی غصہ کرے، پھر تو انتہا ہے. تو خوشی میں کون غصہ کرتا ہے؟ ہر کام اپنی پسند کا ہو تو کون غصہ کرتا ہے؟ کوئی بغیر وجہ کے تو کوئی غصہ نہیں کرتا. جب کسی وجہ سے غصہ آئے تبھی تو قابو کرنے کو کہا جا رہا ہے، تبھی تو قابو پانے کی بات کی جاتی ہے. کہ کوئی وجہ ہے صحیح یا غلط وہ تو پھر دیکھیں گے. کسی وجہ سے غصہ آیا تبھی تو قابو پانا ہے اس غصے کے اوپر. تو انسان ضرور یہ یاد رکھے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے غصے پر قابو پائے. سورہ آل عمران میں آتا ہے آیت 162 162 افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا وہ جس نے کہ اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غصے کی زد میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. تو انسان اللہ کے غصے کا جب خیال کر لیتا ہے تو اس کا اپنا غصہ ضرور کم ہوتا ہے. جتنا ہمیں دوسروں پر اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کو ہم پہ اختیار ہے. جن وجوہات کی بنا پر ہمیں دوسروں پر غصہ آتا ہے اس سے کئی زیادہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ کو ہم پہ غصہ آتا ہے. تو اللہ کے غضب سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے غضب سے بچائیں. تو دوسروں کو تو غصے کا نقصان ہوتا ہی ہے، خود اپنے آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے، جسمانی طور پہ، جذباتی نفسیاتی طور پہ، ایمانی طور پہ اپنا بھی انسان بڑا نقصان کرتا ہے. تو جو لوگ بہت ہاٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں، انہیں جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ بلڈ پریشر. اور جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. ان کے چہرے پر آپ دیکھیں تناؤ کسی کیفیت آ جاتی ہے، ٹینشن اور انگزائٹی ان کے چہروں پر آ جاتی ہے، چہرے کے اوپر اینگر لائنز بن جاتی ہیں. لگتا ہے کہ بہت تلخ زندگی گزاری ہے جیسے انہوں نے. جیسے لاف لائنز ہوتی ہیں نا، جو لوگ بہت ہنستے ہیں ان کی کچھ یہاں آنکھوں کے نیچے لائنیں بن جاتی ہیں. اسی طرح جو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں ایک خاص ایکسپریشن ان کی شکل پر آتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ہاں یہ غصے کے تیز ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں وہ لپس کو نا بہت بسور کے رکھتے ہیں نا، پرس لپس رکھتے ہیں اپنے جی، اور ایک سختی کا سا احساس ہو رہا ہوتا ہے دیکھ کر. تو اینگر لائنز بھی ان کی بن جاتی ہیں چہرے کے اوپر غصے کی وجہ سے. اندر ہی اندر آتا ہے نا، کھولتا رہتا ہے. منہ بسورتے ہیں اور فرون کرتے ہیں. تو اس طرح فرون کرنے میں، تیوری چڑھانے میں زیادہ مسلز استعمال ہوتے ہیں، زیادہ پٹھے استعمال ہوتے ہیں، اور ہنسنے میں کم. یعنی ہنسنے میں انسان ریلیکس ہوتا ہے اور غصہ کرنے میں ٹینس ہوتا ہے.
اور بہت غصہ کرنے میں چاہے کتنا بھی حسن ہو، کیسے بھی کوئی حسین ہو، لیکن اگر غصے کی کوئی تیز ہے عورت یا مرد، چہرے پر سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، سافٹنس نہیں رہتی، آواز کے اندر بھی تحکمانہ سا انداز آ جاتا ہے غصہ کر کر کے، یعنی کہ آواز میں بھی نرمی نہیں رہتی، ایک حکم کا سا انداز ہوتا ہے، اور عمر زیادہ لگنے لگتی ہے۔ ٹینشن ہے نا، اپنے اندر ٹینشن پال کے رکھا ہے، مسلسل کھولتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ جب آگ پر رکھتے ہیں تو کہ سکڑ جاتی ہے نا، سب تازگی ختم ہو جاتی ہے، ایسی فریشنس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کا مزاج بہت اچھا ہے، خوشگوار، ان کی چاہے شکل بالکل معمولی ہو لیکن ایسی نرمی اور ایسی تازگی ہوتی ہے شکلوں کے اوپر نا، کھلے کھلے لگتے ہیں وہ، اور جن کو غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، سختی آ گئی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ سکڑ گئے ہیں جیسے نا، ایک ٹائٹنس لگ رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ باڈی لینگویج میں بھی لگتا ہے کوائل اسپرنگ نہیں ہوتا، جیسے اسپرنگ کو دبا کے رکھیں، بس منتظر ہے کہ کب میں کسی پر حملہ کروں، ایسا ان کا انداز ہوتا ہے، اور ان کے اعصاب بھی جلد جواب دے جاتے ہیں، نروز ان کی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور جو روحانی بیماریاں، ایمانی بیماریاں ہیں، وہ تو یہ ہے کہ غصہ کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے، انسان دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ذہنی طور پر خود بھی بیمار ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کو برباد کرتا ہے، غصے کی وجہ سے حقوق العباد ادا نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں یا طنز کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ غصہ ہے، غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور غصے میں اگر ہم چیخ رہے ہوں اور کوئی ہماری آواز اگر ریکارڈ کر لے، ہم سن کر شرمندہ ہو جائیں، یہ کیا آواز ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ لقمان میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو آواز بھی بہت بھیانک ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے آواز، اور غصہ کرتے وقت اگر خود اپنی شکل ہم دیکھ لیں تو ڈر جائیں، کتنی بھیانک لگ رہی ہے۔ تو سوچیں کہ ہر وقت جو لوگ اس طرح کی ہماری ڈراؤنی شکل دیکھتے ہیں، جیسی بھیانک آواز ہے جن کو واسطہ پڑتا ہے، وہ کیسے ایسے انسان سے محبت یا عزت کر سکتے ہیں؟ پھر انسان اللہ کی حدود توڑ ڈالتا ہے غصے میں، آپ ایسے باہر ہوتا ہے، اور عبادت اور ایمان کی حلاوت نہیں رہتی، یعنی کہ نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوں گے اور غصہ اگر آ رہا ہے، نماز آپ کو لطف نہیں دے گی، مزہ نہیں آئے گا نماز میں۔ ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، ایمان کی مٹھاس نہیں رہتی، اس کی سویٹنس ختم ہو جاتی ہے، شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے، چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور آخرت کے خیر سے بھی محروم ہوتا ہے انسان، اور دنیا میں نرمی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ غصے میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں اس کے اپنے لیے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، جیسے بھی چند مثالیں ہم نے ڈسکس کی، طلاق دے دی بیوی کو، یا لوگ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں غصے میں، اتنا غصہ آیا وہیں ریزگنیشن دی، گھر آ گئے، اب گھر کیسے چلے گا، اب ہوش آیا، اب پچھتائے، یا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں زندگی بھر بات نہیں کروں گی میں فلاں سے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، نوکروں کو نکال دیتے ہیں، اتنا نقصان کرتے ہیں غصے میں صرف ریئیکٹ کرنے کی وجہ سے۔ الفاظ ایک دفعہ آپ دیکھیں منہ سے نکل گئے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرے کو کچوکے دیتے ہیں، اس کو بے عزت کرنے کے لیے الفاظ کہتے ہیں، یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جس کو غصہ آتا ہے اکثر لوگ بد زبان ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ ان سے بیزار رہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں، اس کو اوائڈ کریں۔ اللہ کے ہاں وہ بدترین شخص شمار کیا جائے گا۔ تو اب علاج کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اعتراف، سب سے پہلے مانیں کہ میرا غصہ تیز ہے،